اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنے اب شروع ہوں گے تو یہ نہیں کہ یونی کے زمانے میں نہیں، اس کا تو ہوم ورک پہلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا، لیکن اب ظاہری اعتبار سے اس کو لانا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور نبی علیہ السلام نے اشارہ بھی اسی بارے میں کیا تھا۔ اور حضرت عمر اور حضرت حذیفہ کی جو بات کل میں نے عرض کی تھی کہ وہ فتنوں کا زمانہ کب آئے گا، کب فتنے رونما ہوں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے اور فتنوں کے درمیان دروازہ ہے، یعنی دروازہ جب ٹوٹے گا تب وہ فتنے آگے آئیں گے، اور آپ اس فتنے کے لیے آڑ ہیں، انہوں نے اشارے میں بتا دیا تھا۔ یمن کے صدر مقام جس کو صنعاء کہا جاتا ہے، وہاں ایک کالا بجنگا یہودی عبداللہ بن سبا کی صورت میں بظاہر اسلام قبول کرتا ہے، اندر سے یہودی ہوتا ہے، اور وہ اسلام قبول کر کے اس کی یہ ناپاک سازش ہوتی ہے اور ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں نے بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اب میں اسلام کے اندر مسلمانوں کے جو خلافت ایک اللہ کی نعمت ہے اس کو پارا پارا کرنے کی کوشش کروں، مسلمانوں کے اتحاد کو۔ یہ گھس گیا، امر بالمعروف بھی کر رہا تھا، نہیں عن منکر بھی کر رہا تھا، لوگ کہہ بھی رہے تھے بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک اور پارسا ہے، لیکن گھسا اس کی نیت یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر دھڑاڑے ڈالوں، مسلمانوں میں فرقہ واریت کو پیدا کروں۔ اسی طرح عبداللہ بن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر گھس گیا تھا، کوشش اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں گھس جاؤں۔ اس نے دیکھا کہ کس چیز کے ذریعے سے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کروں، تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ہے۔ آپ دیکھ لیں، جس علاقے میں مسلمان متحد نہیں وہاں این جی اوز آتی ہیں، وہاں کفر کے ہرکارے آتے ہیں، وہ اپنی غلاظتیں اس علاقے کے اندر لاتے ہیں، اور جہاں مسلمانوں میں اتحاد ہوتا ہے سوال ہی پیدا نہیں کہ کوئی مائی کا لال وہاں آ کر اپنے گندے عقائد کی تبلیغ کرے۔ تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بلندی کا، عروج کا راز مسلمانوں کا اتحاد ہے، اور مسلمان کس چیز پر متحد ہے؟ مسلمان اپنے نبی کے صحابہ پر متحد ہے۔ سارے مسلمانوں کو اپنے نبی کے صحابہ پر اندھا اعتماد ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ بزرگ شخصیتیں ہیں، پاک نفوس ہیں، قدسی صفات کے حامل لوگ ہیں، اس لیے اس نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کی نفرت اور محبت کو نکال کر صحابہ کی نفرت ان کے دلوں میں ڈالنا شروع کرے، اور اس نے پھر اپنے لیے علاقوں کا انتخاب کیا، اور اس نے سفر کیے، حجاز کا سفر کیا، کوفے کا سفر کیا، بصرے کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، ان علاقوں کا اس نے سروے کیا، سفر کیا، وہاں کے لوگوں کے مزاجوں کو دیکھا، اور پھر اس کے حساب سے اس نے ابھی اپنی غلاظت اور اپنی ناپاک تحریک کو آگے چلانا شروع کیا۔ اس نے مسلمانوں میں رہ کر 3 بڑے بڑے کام کیے، موٹے موٹے، پھر اس کے نیچے شاخیں اور ہیں۔ نمبر 1، اس نے مسلمانوں کے سامنے تو پہلے بزرگ بن کر آیا اور کہا کہ دیکھیں نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، نبی علیہ السلام سارے صحابہ سارے انبیاء سے افضل ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جب اتریں گے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے نبی افضل ہیں، تو ہمارے نبی بھی دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، آپ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ نے پہلا غلیظ بیج بویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور غلط سہارا کیا لیا؟ قرآن کی ایک آیت کی غلط تفسیر بیان کی۔ اب اس عبداللہ بن سبا نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے سامنے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی جس اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ دوبارہ آپ کو لوٹائیں گے، اپنی منزل پر لے کر آئیں گے۔ اب اس نے کہا دیکھو اللہ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ میں نے قرآن آپ پر اتارا، میں دوبارہ آپ کو آپ کی منزل تک لوٹاؤں گا، یعنی آپ کی پیدائش دوبارہ ہوگی، آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، حالانکہ کخ مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ اے نبی، یہ ہجرت کے بعد کی ہی آیت، اے نبی جس اللہ نے آپ پر قرآن کی آیتیں اتاری ہیں اور ان کافروں نے آپ کو مکہ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر کے مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے، ان کافروں کی وجہ سے، اے نبی میں اللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں دوبارہ آپ کو آپ کے وطن میں پہنچاؤں گا، آپ مکہ فتح کریں گے، مکے کی چابیاں میں آپ کے ہاتھ میں دوں گا۔ کیسا مطلب غلط بیان کیا گھما پھرا کر۔ تو ایک اس نے گندا بیج یہ بویا مسلمانوں میں کہ نبی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے،
دوسرا غلط بیج یہ بویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کے وصی ہیں، وصی کا معنی نبی کے جان نشین ہیں۔ اس نے یہ عقیدہ امت کو دینے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرت علی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نشین ہیں، نائب ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ اس نے مسلمانوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کی کہ حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ ہیں، حضرت علی موجود ہیں، ان کو خلافت پر بٹھایا نہیں، عثمان ابن عفان بیٹھے ہیں، تو نعوذ باللہ انہوں نے حضرت علی کے منصب پر ڈاکہ ڈالا۔ عثمان ابن عفان نعوذ باللہ ظالم ہوئے، اور ظالم کے خلاف نکلنا جہاد ہے۔ ظالم کے خلاف آگے آنا، اس کو تخت سے اتارنا، یہ کیا ہے؟ یہ مذہبی فریضہ ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔